نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول چینل صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش آمدید۔ بہت اہم حدیث ہے، آج توجہ اور غور سے سنیے گا۔ بخاری شریف کی 103 نمبر حدیث ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کی۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی باتیں سنتی تھیں، اگر ان کی سمجھ نہ آتی تو ان کو دوبارہ پوچھتی، ان کی وضاحت طلب فرماتی۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آسان حساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ صرف اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر ہے۔ جس کے حساب کتاب میں جانچ پڑتال شروع ہو گئی، یعنی جس کے حساب کتاب میں باریکیاں پکڑی جانے لگی، تو سمجھو وہ پھنس گیا، وہ دوزخ میں چلا گیا۔ بہت اہم حدیث ہے۔ علم کی جو اہمیت ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ علم کا کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے، خاص طور پہ جو مذہبی مسائل ہیں ان میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے۔ ہم ہر چیز کو ہم پوچھتے ہیں، کئی دفعہ پوچھتے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب میں کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے، اتنی دیر ہوگی اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ساری عمر وہ کام غلط کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بدقسمتی سے جو عمر گزار دیتے ہیں لیکن وضو اور غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، ہر کام غلط کرتے رہتے ہیں، کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ شرم آڑے آ جاتی ہے، اور یہی شرم آخرت میں ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ مسئلہ جو ہوا کوئی بھی ہو مذہب کا، پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں خود اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو علماء حضرات سے ان کے بارے میں بار بار پوچھنا چاہیے تاکہ ہم اس پہ غلط عمل نہ کریں، تو اس مسئلے پہ ہم صحیح طرح عمل کریں۔ جس کی حساب کتاب میں جانچ پڑتال شروع ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے باریکی بینی سے طلب کر لیا، سمجھے وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اسی کنٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، لوگوں کی غیبتیں مت کرو، چغلیاں مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگو گے تو اللہ بھی حشر والے دن تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور جو اللہ ہمارے عیب تلاش کرے گا وہ تو وہ ہوں گے جن کا ہمارے علم میں ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ جو باریکیاں، جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو جہاں تک ہو سکے مذہب کے بارے میں اپنے جو خاص مسائل ہیں، وضو، غسل، نماز، پاکی ناپاکی، ان کے بارے ہمیں خود پڑھنا چاہیے، ان کے بارے ہمیں خود جاننا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے سب کچھ بتایا ہے، لیکن ہم بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کا خود مطالعہ کر سکیں یا کسی کے پاس بیٹھ سکیں۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، نہ سمجھایا ہو۔ اسلام سے، نماز سے لے کے طہارت تک، ناپاکی، پاکی، حلال، حرام، نکاح، خوشی، غمی، کوئی بھی آپ مسئلہ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کا حل حدیث میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا ہوا ہے۔ بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں سن سکیں، کسی کے ساتھ کسی سے بات کر سکیں، کسی سے پوچھ سکیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس طرح ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتا دیں۔ اما عائشہ وہ ازواج مطہرات ہیں جو 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی ہیں، حافظ ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ خود بھی پوچھتی تھیں، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک چیز کو جو سمجھ نہ آئے پوچھتے تھے، اور ہم لوگ علم میں کچھ بھی نہیں ہیں اور دعوے بہت بڑے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، مذہبی مسئلہ ہو، اس کے بارے میں خود تحقیق کریں،
قرآن پاک کی تفسیر اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، اور خاص طور پہ احادیث کی کتب، بخاری شریف، مسلم شریف اور جتنی بھی سیاستہ کی کتابیں ہیں وہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے پھر علماء کے پاس جائیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا صحیح علم عطا فرمائے، سیکھنے کی، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔